خرم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، آپ کی جماعت کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے ماضی میں جیتتے رہے اس لیے اس کو روکتے ہیں، پرائم منسٹر نے بھی ایسا ہی بیان دیا. مینڈیٹ جس کا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو تو سب سے پہلے وزنی بھاری بھرکم تو اسی کا نقطہ نظر ہوگا نا. الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے؟ آپ سب تو بعد میں آئیں گے. NA-45 کی آپ نے رپورٹ کا حوالہ دیا، میرا خیال ہے اس کو کھول کر بیان کر دیں ناظرین. بڑی سخت ہے آبزرویشنز، اگر وہ رپورٹ پڑھیں نا جو کے پی میں. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب NA-45 میں باقاعدہ PTI کے امیدوار، ایک DSP اور ایک اسپیشل برانچ کے افسر کا نام دیا گیا ہے کہ ان تینوں کی ملی بھگت سے پوسٹل بیلٹ مینیپولیٹ کر کے وہ الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتا. ایک DSP صاحب کا نام ہے جنہوں نے کہا ایک ہی شخص نے سارے پوسٹل بیلٹ انیشیٹ کیے. برانچ کا بھی ایک نام ہے. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے سلیکشن کی ریگنگ کو روکا جا سکتا تھا اگر NA-45 میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی؟ نہیں ہوتی نا، نہیں روک سکتا. نہیں، یہ ایشو کہیں اور ہے. نہیں، بیلٹ پیپر جو اگر آتے ہیں وہ جو پوسٹل وہ باہر سے آتے ہیں تو اس کے لیے آئی ووٹنگ تھی. اب وہ نہیں آئی ووٹنگ شروع کی. لیکن دیکھیں EVM اس کا حل نہیں ہے. ابھی جس کی آپ اتنے EVM سے مخالف کیوں؟ مجھے ایک چیز تھوڑا سا پریشان کرتی ہے، ٹیکنالوجی کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ غلط ٹیکنالوجی لائیں، میں آپ کے ساتھ ان کو 100 دفعہ کرٹیسائز کروں گا، لیکن ٹیکنالوجی میں حال بھی تو ہے نا. میں $10 ملین اس موبائل فون سے بھیج سکتا ہوں لیکن ایک ووٹ نہیں ڈال سکتا. ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہے، ہم ٹیکنالوجی کو بلڈوز کرنے کے خلاف. دین ڈسکس پاسبل آپشن. دیکھیں اس میں اگر واحد کوئی پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل اسپیکر صاحب نے ایگری کیا کہ یہ جو حکومت اپنے 2 الیکشن قوانین جن کے اوپر سینٹ میں یہ ساری لے دے ہوئی، وہ اس کو فی الحال نے کہا کہ بلڈوز نہیں کریں گے. ایک وسیع تر پارلیمانی کمیٹی بنا رہی ہے الیکٹورل ریفارم پہ. اس میں تمام جماعتوں کی طرف سے سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو بھی منتخب ہے اس کی نمائندگی ہوگی. اور یہ وسیع کمیٹی 2014 میں بھی یہ کمیٹی بنی جس نے 2017 کا ایکٹ پاس کیا. اس کی بنیاد پر اگر وہاں کنسنسس میں آ کر اگر کوئی ایسی مشین آتی ہے جس پہ ہم سب ایگری کریں کہ ہاں جی یہ پروسیسز جو ہیں وہ درست ہیں اور ان کو آڈیٹیبل ہیں اور عام لوگوں کے لیے اور اس میں ٹرین کیا جا سکتا ہے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل میں یہ جو بلڈوزنگ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا نا ہم یہ قانون ہر صورت بلڈوز کریں گے، ہم جوائنٹ سیشن بلا کر اس کو جیتے ہیں. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا تھوڑے سے لوگ ہیں، صرف مسلم لیگ نون کے 1,28,00,000 ووٹر ہیں. یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں جن کو آپ متون کر رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر PTI جو رولنگ پارٹی ہے ان کے جو جتنے بھی ووٹ تھے 67% ووٹ نان PTI ہیں. تو یہ تھوڑے سے لوگ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے عوام ہیں جن کے حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. تو عذرائے کرم عمران خان ڈزنٹ اسپیک فار دا ہول الیکٹوریٹ، وی اسپیک. ہم بات کرتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں اور ان کو یہ بات سننی پڑے گی کہ آپ انتخابی اصلاحات میں اس طرح بلڈوز نہیں کر سکتے کہ بہت بڑی خرابی آئے گی. اس مشین میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے ریڈیو ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے، سورس کوڈ کو کرپٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے کہا ہے مشین ہیکیبل اور ٹیمپر پرون ہے. یہاں تک انہوں نے کہا ہے سافٹ ویئر کے ایشوز ہیں، جو چین آف کسٹڈی ہونی ہے ان مشینوں کی کہاں سے چلنی ہے. ان کے پاس اس وقت اتنی جگہ نہیں ہے کہ اتنی مشینیں رکھ سکیں. عملے کی ٹریننگ، ووٹرز بے حساب ایشوز ہیں جس کی بنیاد پہ یہ معاملہ. یہ چیزیں زیادہ ڈسکس کرنے والی ہیں. جو آپ جنرلی مخالفت کرتے ہیں نا وہ میرے خیال اس سے زیادہ یہ چیزیں ہم مخالفت اس لیے کرتے ہیں سیکیورٹی لاجسٹکس. نہیں ملک صاحب، ہماری آنکھوں کے سامنے 20 پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے رات کو. ہم کہیں گے ٹھیک ہے دھند تھی نا اس دن، دھند تھی نا. تو مشینوں کو اصل میں مشین دھند کا علاج نہیں ہے، ہمیں اینٹی دھند مشین چاہیے.